ہے نا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے آپ کے پاس 5000 عربی گھوڑے تھے، اور عرب کی سب سے زیادہ بھیڑیں تھی، اس کی کوانٹٹی نہیں آتی لیکن سب سے زیادہ بھیڑیں تھی، بکریاں، جو کہ اس زمانے کا سرمایہ تھا، ریئل کیش تھا. 5000 عربی گھوڑوں کا کسی کے پاس ہونا آج بھی یہ سچویشن میں ایک عربی گھوڑا کم از کم 2 ملین 3 ملین روپیوں تک جائیں گا. مطلب 10 لاکھ 20 لاکھ یا 30 لاکھ قیمت ہوتی ہے عربی گھوڑوں کی. عربی گھوڑے عام لوگوں کے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں، صرف ہم نام سنتے عربی گھوڑے، ہے نا، ہم کو نہیں سمجھ میں آتے. ہم کو تو ہندوستانی گدھے سمجھ میں نہیں آتے، عربی گھوڑے کہاں سمجھ میں آئے. سب سے قیمتی سرمایہ. جو لوگ گھوڑوں کا بزنس کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھیے گھوڑا کیا ہوتا ہے، پھر اس سے پوچھیے عربی گھوڑا کیا ہوتا ہے، عربین ہارس. ٹھیک، ملینز کی اس کی قیمت ہے. 5000 عربی گھوڑوں کا ہونا ایک طرح سے اس کے ایگزامپل آج کے دور میں ایسا ہے کہ کسی انسانی گھر کے پاس 5000 دنیا کی لگژریس کارز کھڑی ہیں. لگژریس، چھوٹی موٹی ضرورت کی گاڑیاں، لگژریس جو ہوتی ہے نا، ایک کار کمپنی بناتی ہے بیسک گاڑیاں 1.5-2 لاکھ تک، تھوڑی اس سے اونچی 3-4-5 لاکھ تک. اس کے بعد ان کی ایک VIP چھوڑ دے جو گاڑیاں لگژری ہوتی ہے، مطلب گاڑی چلتی کم ہے، ہوتی بہت مہنگی ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی بیٹھتا ہے اس میں سے، اس کو ضرورت نہیں ہو گاڑی کی لیکن کبھی کبھار بیٹھتا ہے. کروڑوں کی کھڑی رہتی، کبھی 1-2 بار آئے تو بولے سفر رہتا ہے، صرف 1-2 آدمی پالتے رہتے، صاف صفائی وہ کرتے، چلاتے نہیں. سمجھ رہا؟ تو 5000 عربی گھوڑوں کا مالک ہے ایک شخص، لیکن خرچ کرنے میں وہ جذبہ، لیکن اللہ دے بھی رکھا. صحابہ مثال ہے، ان کو لالچ نہیں تھی لیکن اللہ نے دے رکھا تھا. ٹھیک، تو آپ نے فرمایا جو اس کی لالچ کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس جو ہے بیمار شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہو پاتا. تو جب مال کی لالچ انسان میں آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس انسان کی مثال کیسی، کھاتا ہے لیکن سیر پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا، کھا اور پیٹ نہیں بھرا، اور کھا رہا اور پیٹ نہیں بھرا، اور کھا رہا اور پیٹ نہیں، پھر کیا فائدہ کھا کر. تو ایسا ہو جاتا ہے آدمی لالچ پیسے کے اندر. پھر فرمایا دینے والا ہاتھ، حکیم یاد رکھنا، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.